بہت بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کے آنے کا. جس طرح عمار نے جیسے کہا کہ میں شہزاد میرا نام ہے, میں PNU میں پڑھاتا ہوں. میرے خیال میں اس سے زیادہ انٹروڈکشن کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک پس منظر بتانا چاہوں گا. Debbie, I'll be summarizing my talk in English. Don't worry, you're not an outsider. You're not. چونکہ میں آج گفتگو کروں گا ایک فرینچ فلسفی ہیں جن کا نام ہے بیڈیو. تو ظاہر بات ہے یہ ساری کی ساری گفتگو فلسفے پر ہی ہوگی, اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو طالب علم ہوتے ہیں ان کا فلسفے سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا. اس کا یہ ہمارے کلچر کا, ہمارے تعلیمی نظام کا ایک نقص ہے کہ ہم فلسفے سے مترادف نہیں ہوتے. خیر اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ فلسفے کا ایک میجک ہوتا ہے جو میں نے اکثر دیکھا ہے اپنی زندگی میں بھی اور دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی, کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں یا سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز جانی ہے وہ آپ پہلے سے جانتے تھے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو کچھ بھی بات آپ سے کروں گا وہ سب آپ جانتے ہیں, آلریڈی جانتے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی وہ تھوڑا سا خیالات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے, اور ایک ریلیٹو ڈگری آف کوہیرنس آپ کی مائنڈ میں آئے گی. تو سب سے پہلی بات جو ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کارل مارکس کی کتابوں نے ظاہر بات ہے دنیا میں بڑا تہلکہ مچایا, اور بہت ہی تاریخ کے مختلف ادوار میں کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 100 سالوں میں تاریخ کے مختلف ادوار میں مارکس کے نظریات نے ایک کافی لحاظ سے مرکزی کردار بھی ادا کیا ہے. اگر آپ مارکس کے فلسفے کو دیکھیں, مارکس کے نظریے کو دیکھیں, تو اس میں جو چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے, میں بیسکلی آج کی گفتگو کا آغاز جو ہے اپنی پریشانی سے کرنا چاہتا ہوں, اپنی پریشانی کے اظہار سے کرنا چاہتا ہوں. The thing which bothers me about Marx, آپ لوگوں کو مطلب اگر میں انگریزی میں بھی تھوڑا بولوں آپ کو پریشانی تو نہیں ہوتی؟ ہاں, that's fine, ہاں, okay. I mean, he presented some monumental, some tremendous, historically significant concepts like surplus value, for instance, right? And to the best of my understanding, I can't think of a single political economist, a single political philosopher who has actually been able to thoroughly discredit Marx's concept of surplus value. وہ تو اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے کہ گفتگو کے دوران, اپنی خیالات کے اظہار کے دوران مارکس جو ہے دو کانسیپٹس پریزنٹ کرتا ہے, اور پریزنٹ کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے, اور اس پہ زیادہ وقت نہیں اسپینڈ کرتا. ایک ہے ایلینیشن کا تصور, اور دوسرا ہے فالس کانشیسنس کا تصور. اور اس کے بعد جو فلسفی آئے اور سوچنے والے لوگ آئے, انہوں نے مارکس کے ان دو کانسیپٹس کو بہت کیونکہ میں جس طرح آپ کو آگے سمجھاؤں گا کہ پریشان بھی کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے بہت ٹائم بھی اسپینڈ کیا. اور اگر آپ غور سے دیکھیں, alienation and false consciousness really happen to be central concepts of Marxist philosophy. So you have to read Marx very, very carefully in order to be able to understand what he actually meant by the term alienation, meant by the term false consciousness. جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ false consciousness سے اس کا مراد بیسیکلی یہ ہے کہ by and large وہ لوگ جو سماج کو بناتے ہیں اپنی محنت سے اور اپنے خون پسینے سے, جو اپنی زندگی دیتے ہیں, جو اپنا سب کچھ دیتے ہیں, سماج میں پروڈکشن کرتے ہیں, اور پروڈکشن کے نتیجے میں وہ پورے سماج کی تشکیل کرتے ہیں, وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ذہنی اور اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی کیفیت میں بھی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر وہ اس قسم کی نفسیاتی, سماجی, نفسیاتی, جذباتی, روحانی کیفیت میں اگر نہ ہوں, تو پھر
تو پھر ان کو اپنے حقوق چھیننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ جس دن ان کو اس بات کا حقیقی معنوں میں اپنی ذاتی گہرائیوں میں اندازہ ہو جائے کہ جی ساری کی ساری زندگی، سارا کا سارا سماج، سب کچھ جو ہے وہ ان کی محنت سے بنا ہے، سب کچھ ان کی زندگی سے بنا ہے، سب کچھ ان کا ہے، تو پھر وہ کسی کو چھیننے نہیں دیں گے اپنے حق۔ لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سارے کے سارے سماج کو ایکچولی اون کرتے ہیں، جو سارے کی ساری زندگی کو بناتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی کاوشوں سے، وہی بہت آسانی سے، بہت 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 آسانی سے پورے کے پورے سماج میں محکوم ترین لوگ ہوتے ہیں۔ So certainly this happens to be the biggest anomaly or the biggest contradiction of modern history. That those who actually own society, those who actually produce life, those who actually create life through their labor are people who actually surrender all their rights to their oppressors, to their repressors, to the tyrants of modern history. So how is it possible? Somebody who's got so much power and somebody who's got so much strength and somebody who's got so much energy that he, she, through his, her life actually produces life, also surrenders his or her life. So جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اس کانٹرڈکشن کو، اس ایمبیگوئٹی کو، اس وقت تک کسی صورت میں بھی نہ ہماری سوچ کے انداز اور نہ ہمارے عمل کے انداز میں کسی قسم کی کوئی کلیرٹی آئے۔ سو جب مارکس کہتا ہے فالس کانشیسنس کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا مجھے ہمارا ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے 25 منٹ سے زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا۔ از دیٹ اوکے؟ ہاں 40 تک میں سمجھ کر دوں گا۔ تو جب مارکس فالس کانشیسنس کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی کانشیسنس میں سیلف کانشیسنس جو ہے اس کی بہت بڑا فقدان ہے۔ وہ اپنے آپ سے اجنبی، اپنے آپ سے دور ہے، اپنے آپ سے سیپریٹڈ ہے، اور وہ یہاں پہ ایلینیشن کا تصور آ گیا۔ ظاہر بات ہے جو اپنے آپ سے دور ہے، جو اپنے آپ سے سیپریٹڈ ہے، وہ نیسیسریلی نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ اپنے بنائے ہوئی زندگی سے، اپنی پروڈکشن سے، بلکہ دوسرے انسانوں سے، سماج سے، زندگی سے اور سارے کی ساری انسانیت سے اجنبی۔ So alienation is not just alienation with one's produce or production. Alienation is also alienation with that alienation سے مطلب یہ کہ دوری، اجنبیت. With the whole of life and with the whole of humanity, with the world. اور یہی وہ ہجان ہے، یہی وہ تکلیف ہے، یہی وہ دکھ ہے، یہی وہ پریشانی ہے، یہی وہ آنسو ہے جس کا ذکر بیسیکلی اپنے انٹروڈکشن میں عمار نے کیا۔ سو خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں چاروں طرف آپ کو، اور بالخصوص ہمارے جیسے سماج میں جو بنیادی طور پہ بہت پست سماج ہو چکے ہیں، اس سماج میں ساری کی ساری politics of freedom, politics of emancipation necessarily has to begin through a fundamental reconnection with the Marxist concept of alienation and false consciousness. All else will flow from this cognition. All else will emanate from this kind of a self-reflexive consciousness. So انہی نظریات کے اوپر غور و فکر جب ہونا شروع ہوئی، خاص طور پہ 20ویں صدی میں، تو کافی بڑے فلسفی سامنے آئے۔ 2 4 5 نام امیڈیٹلی میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جیسے آلتھوزر ہے، ہو گیا گرامچی، ہو گیا ہمارے ہی موجودہ دور حاضر کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو فوکو نے اس کے اوپر کافی کام کیا، اور بھی لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ لیکن آج کے دور میں جو سب سے بڑی آواز اسی نظریات کو مختلف انداز میں اور اس میں ایک تھوڑی سی کلیرٹی پیدا کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس کا نام ہے بیڈی۔ سو اسی وجہ سے بیڈیو جو ایک فرینچ فلاسفر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، زندہ ہے،
جب ہم کسی صورت میں بھی سماج میں آزادی کی گفتگو کرنے کی کا آغاز کر رہے ہیں, میں یہاں پہ all I'm talking about beginnings because I'm only and only concerned about origins, I'm only and only concerned about beginnings because میرے نزدیک سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ کلیرٹی ہونی چاہیے کہ پہلا قدم میں کس بنیاد کے اوپر اٹھاؤں. سو اس سے پہلے کہ ہم پہلا قدم اٹھائیں, ہمیں پہلا قدم اٹھانے کے متعلق نیسسریلی سوچنا چاہیے. سو بیڈیو کے فلسفے کی جو بنیاد ہے, جو اس کا سینٹرل کانسیپٹ ہے, وہ ہے ایونٹ. ایونٹ کیا ہے؟ ایونٹ از این ایکسیڈنٹ. ایونٹ یہ نہیں ہے کہ 4-5 لوگ اکٹھے ہو گئے, ایونٹ مینجمنٹ ہو گئی, پارٹی ہو گئی, جس ہو گئی, وہ ایونٹ نہیں ہے, وہ محض ایک سچویشن. Situation kya hai? Situation is a certain something which carries within itself the broad sort of framework and methodology and structuring of normality. So that all sociology, all culture, all politics flows, happens, emanates within the framework of normality. And what is normality? Normality is something which has been defined, structured, produced, created by dominant hegemonic ideologies. That's the situation. So therefore, in order to be able to understand event, you need to contrast event with the very idea of situation, because event is a certain something which suddenly happens like a catastrophe, like an accident, and it is so powerful and so intense that it actually, through its sheer appearance, violates the very logic of normality. That is why I use the term catastrophe. Catastrophe کیا ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ایسا ہو گیا ہے. ایونٹ بیسکلی اردو میں کہہ رہے ہیں تو واقعہ ہے, لیکن میں جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کا ٹرم اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کے اندر ایک سرٹن ایلیمنٹ آف انٹینسٹی اور وائلنس اینڈ ملیٹنس انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. وہ ایک بہت انٹینس واقعہ ہے, ایک ایسا واقعہ جو عام کے ایگزسٹنگ سماج کی اور اس سماج میں رہنے والے انسانوں کی جو سچویشن ہے اس کے اندر ایک تلاطم پیدا کر دیتا ہے. ایک اس میں بالکل آپ یوں سمجھو کہ ایک جھیل ہے جو بہت سکوت کے عالم میں ہے, اور اچانک آپ اس جھیل کے اندر بہت بڑا پتھر پھینک دو تو اس میں جو تلاطم ہوتا ہے وہ تلاطم پروڈیوس کر دیتا ہے. اس میں وہ ایک ڈسٹربنس, سیریس ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے.